بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف رحمان علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن اور اس کے بعد اس کے اثرات۔ کل 15 نومبر گلگت بلتستان میں الیکشن۔ بہت ساری چیزیں دیکھی ان دنوں میں، سب کے بڑے بڑے جلسے ہوئے، دیکھنے سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کون سی پارٹی کس مقام پہ کھڑی ہے۔ سروے ہوئے، 2 سروے ہوئے، دونوں میں عمران خان آگے، پھر پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ، آزاد۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار جوانی میں گلگت بلتستان گیا تھا تو مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے مہمان نواز، کتنے محبت والے، کتنا پیار کرنے والے، کہ ہم 3 دوست گئے تھے، سڑکیں وڑکیں بھی نہیں تھیں، 70s کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال پہنچے وہاں پہ، لوگوں نے ہم کو ریسیو کیا، ہم کو کسی ہوٹل میں نہیں رہنے دیا، نہ کسی گیسٹ ہاؤس میں، ہم لوگوں کے گھروں میں رہے۔ 20 دن کا ہمارا ٹور تھا، اور جو بھی پیسے ہم لے کے گئے تھے وہ ہماری شاپنگ میں ضرور خرچ ہوئے تھوڑے بہت، لیکن کھانا پینا، رہن سہن، وہاں کے لوگوں نے جس طرح سے استقبال کیا، ایسا لگ رہا تھا ہم وہیں کے رہنے والے ہیں، باہر گھومنے گئے تھے، واپس آ گئے اپنے گھر۔ تو میں بھی جب یہاں بیٹھا دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا شاید تبدیلی آ گئی ہوگی وہاں پہ لوگوں کا ملن تھا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ یہ ان کا جسچر تھا۔ پھر میرے جو وہاں دوست احباب ہیں ان سے میں نے کہا یار تم اپنے طور پہ معلومات کر کے مجھے صحیح انفارمیشن دو، تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو آخر وقت کے لیے بچا کے رکھی۔ جو میری بات ہوئی اور جو مجھ سے لوگوں نے رابطہ کر کے مجھے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے جلسوں میں رش دیکھا، یہ تو مہمان نوازی کا ایک انداز تھا ان کا اپنا، لیکن جو انہوں نے مجھے بتایا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی، کہا کہ آپ جلسوں میں گئے، آپ پیپلز پارٹی کے جلسوں میں گئے، نون لیگ کے جلسوں میں گئے، پی ٹی آئی کے جلسوں میں گئے، تو اس میں جو چیز واضح فرق نظر آیا، تو پی ٹی آئی کے جلسے میں جو لوگ گئے وہ اپنے طور پہ، دلی طور پہ گئے، اور نے کہا کہ ہم ان کو موقع دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کریں اور گلگت بلتستان میں تبدیلی لائیں۔ لیکن جو دوسرے لوگ جو تھے جو ان جلسوں میں گئے، انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ہم ان کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم نے تمہارا استقبال کیا، لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہوا ان کو، جس بیانیے نے پوری قوم کو ہلایا تھا افواج پاکستان اور عدلیہ کے خلاف، اس بیانیے نے ان لوگوں کے دل میں، گلگت بلتستان کے لوگوں کے دلوں میں جو تعلیمی معیار سے پورے پاکستان سے آگے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت بھر دی دونوں پارٹیز کے لیے۔ انہوں نے برملا ہر محفل میں، ہر جگہ یہ کہا کہ جلسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تقریر ہوتی ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف بولتا ہے، لیکن یہ جو ملک کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف بولے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے بہت شہادتیں دی، ہم اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ ہلاک کیا، ہم کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری فوج ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہماری عدلیہ ہے، ہم اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر ہر ایک نے یہ کہا کہ ہم کسی صورت میں بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہاں کے نتیجہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو سیٹیں نہیں ملنی، شاید کوئی 1 آدھ 2 سیٹیں مل جائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ لوگوں کی وہاں پہ ان کا اپنا ایک سوچ ہے۔ اور آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ الیکشن ابھی شروع نہیں ہوئے، ابھی کیمپین ہو رہی ہے اور دھاندلی کا رونا شروع ہو گیا، دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے۔
یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم شکست کو، ہار کو تسلیم نہیں کرتے. ہم اپنی شکست میں، اپنی ہار میں اپنی غلطیاں نہیں ڈھونڈتے. ہمارا وہی رویہ ہے کہ وہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ ہوگا، اس طرح سے ہوگا، یہ ہوگا. تو یہ بات تو پوری قوم کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ شکست خوردہ، غدار، چور، کرپٹ لوگ ہیں. یہ کسی صورت بھی نتائج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ نتائج ان کو معلوم ہے. الیکشن کمیشن پہ الزام، فلاں الزام، جتنی بکواس ہو سکتی تھی وہ کی. آج میں بکواس کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. یہ سارا کچھ انہوں نے کیا. لوگوں کے جو تاثرات ہیں میں نے آپ تک پہنچا. بہرحال میرا الیکشن تو جو ہوگا کل ہوگا، اس کے نتیجہ بھی آئے گا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آج آپ نے دیکھا کہ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے اور آئی ایس پی آر نے جوائنٹ پریس کانفرنس کیا اور اس پہ بہت ساری چیزیں ایسی بتائیں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ ان کا بڑا پن ہے یا ان کا منصب ایسا ہے کہ انہوں نے کھل کے بات نہیں کری کہ اس میں نون لیگ بھرپور ساتھ دے رہی ہے اس بغیرتی میں. میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پنجاب سے کچھ گلو بٹ اور سندھ سے کچھ دھڑیل بدماش کو کہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی وہاں پہ کچھ کو وردی پہنا کے، کچھ کو بغیر وردی کے وہاں لایا گیا. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن جو دکھنے میں آ رہا ہے، جو وہاں پہ محسوس ہو رہا ہے، جو مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی تخریب کاری کریں گے، جس کے لیے بہرحال وہاں کی قوم بھی تیار ہے، ہمارے لوگ، ہماری ایجنسیاں بھی تیار ہیں. لیکن یہ ہونا ہے. یہ وہاں پہ فرقہ وارانہ اور بہت ساری چیزیں کر کے وہاں پہ ایک ہنگامہ کریٹ کریں گے، کیوس پیدا کریں گے، افراتفری پھیلائیں گے، بے چینی پھیلائیں گے، تاکہ ملک میں نظام جو ہے وہ درم برم ہو. اس سے حاصل وصول کیا ہوگا؟ حکومت تو نہیں جاتی، پھر کیا ہوگا؟ ملک کا نقصان ہوگا. بڑھتی بھی اکانومی اس کے اوپر رکاوٹ بنے گی. اچھا، اکانومی کی بات آج اس لیے نہیں کر رہا کہ ان لوگوں نے ماننا نہیں ہے. یہ آج بھی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہی بکواس کرتے ہیں، وہی سب بکواس. یعنی 30 سال بعد فیصلہ باد کی انڈسٹری جو ہے، کاٹن انڈسٹری، جو کاٹیج، ان کی جو کاٹیج انڈسٹری اور کاٹن انڈسٹری، وہ 100% کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا اس نے. مگر یہ اپوزیشن والے، خاص طور پہ بل بتوڑی مریم اورنگزیب، پارلیمنٹ میں یہی بکواس کرتی رہی کہ سب جعلی دکھاوا ہے. ہوگا، چلو، نہ تم نے ماننا ہے، نہ ہم نہ چاہتے ہیں کہ تم مانو، ہم نہیں چاہتے کہ تم مانو. اسی گمان میں رہو کہ سلیکٹڈ اور سلیکٹر، اور کہانی مک جائے گی. بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو ہونی نہیں چاہیے تھیں لیکن ہو رہی ہیں، خاموشی سے ہو رہی ہیں. یہ لوگ اپنی سازشیں اپنے عروج پہ پہنچانا چاہتے ہیں، ملک میں بے چینی، خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں، اور ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں. میں یہاں ایک بات پھر کہوں گا. میرے جو چاہنے والے ہیں وہ مجھے کمنٹس کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، اور وہ ان کا خوف ہے کہ وہ جیسے ایم کے لوگ پاکستان آ رہے ہیں یا اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے گرین سگنل دیا. میں آپ کو واضح کر دوں، کوئی گرین سگنل نہیں دیا ہے. جس طریقے سے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی جانیں دی ہیں، جوان بچے فوج میں جو گئے، لیفٹیننٹ، سیکنڈ لیفٹیننٹ، سپاہی، حوالدار، انہوں نے جس طرح سے اپنی جانیں دی ہیں، آفیسرز نے، یہ ان جانوں کو رائگاں نہیں کریں گے. یہ کوئی گرین سگنل ان تقریب کاروں کو دے کے ملک میں دوبارہ اور شہیدوں کے خون سے غداری نہیں کریں گے. آپ مانے نہ مانے، لیکن قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تم جہاں کی مٹی ہوتے ہو، تم کو جو مٹی جہاں پہ تمہاری موت لکھی ہوتی ہے، ہم حالات ایسے پیدا کرتے ہیں کہ تم وہاں پہنچو اور وہاں کی مٹی تم کو لے. آپ اس پازیٹیو نوٹ کو لے کے چلیے. آپ قیاس آرائیاں، وسوسے پیدا کر کے اپنے آپ کو بدگمان کرتے ہیں
اور قوم کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اس سے مایوسی پھیلتی ہے. اب یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کا وقت آ گیا ہے, اس کو اس کی قبر بلا رہی ہے؟ آنے دیجیے, موت برحق ہے. میرے ایک دوست تھے, برس پہلے وہ جرمنی چلے گئے. ناراضگی تھی ان کے ماں باپ سے, گھر والوں سے, چلے گئے. وہ اقبال صاحب جو میرے دوست ہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کر, بھی 8 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. وہ 31 سال پاکستان نہیں آئے, نہ اپنی ماں کے مرنے پہ, نہ باپ کے مرنے پہ, نہ بڑے بھائی کے مرنے پہ, نہ چھوٹی بہن کے مرنے پہ, نہ بھتیجے کے مرنے پہ وہ نہیں آئے. ہماری ملاقات ہو جاتی تھی جب ہم وہاں جاتے تھے یا فون پہ رابطہ ہو جاتا, وہ نہیں آئے. ایک دن اچانک میں جب گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ اقبال بھائی آئے ہوئے اور انہوں نے رات کو کھانا رکھا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں آیا ہے, اس کو تو شدید نفرت تھی. تو میرے پاس جو بیٹھے تھے, میں نے کہا کہ شاید وقت لے آیا ہے. جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں یار وقت بہت بڑا مرم ہے, شاید احساس ہو گیا, لیکن میں نے اس کے آگے کچھ کہا نہیں. رات کو کھانا تھا, ہم جب کھانے پہ گئے تو تمبو لگے ہوئے تھے اور لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کرتا پاجامہ, شلوار قمیض, سر پہ ٹوپی رکھ کے بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ کون سی دعوت ہے؟ کہ شاید اس نے اپنے ماں باپ کا ختم رکھا ہو یا کچھ. جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ اقبال صاحب کا 5 بجے ہارٹ فیل ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کو ان کی موت لے کر آئی. یہ ہے میری طرف سے ایک پیغام کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں, تو ایک تو یہ یقین کر لیں کہ اس کا زیر زبر غلط نہیں ہو سکتا. جو لکھ دیا گیا یہ واحد کتاب ہے دنیا کی, اللہ تعالیٰ کی تحفہ, جس کے زیر زبر میں آپ فرق نہیں پڑھ سکتے. آپ کے پڑھنے میں, تلفظ میں فرق ہو جائے گا. ایک اناڑی آدمی کہے گا یار یہاں کوئی گڑبڑ ہے, تو اس کا لکھا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ باقی سب کتابوں میں تبدیلی کی جا سکتی ہے, ہیرا پھیری کی, اس میں نہیں ہوتی. اسی لیے کتاب لوگوں نے, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اتار دی کہ یہ لوگوں نے حفظ کر لی. کتاب رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ قرآن اپنی جگہ موجود رہے گا. تو راستہ بھی وہ بناتا ہے, وسائل بھی وہ پیدا کرتا ہے. تو آپ گمراہ ہونے سے پہلے, پریشان ہونے سے پہلے, مایوس ہونے سے پہلے, امید چھوڑنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیا کریں کہ کچھ اللہ نے بھی فرمایا, کچھ اللہ کے نبی نے بھی کچھ کہا ہے. اگر آپ اس پہ چلیں گے تو آپ یقین کر لیں گے میرے جیسے بوڑھے کی طرح کہ نہیں, اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. جیسے آپ حلال کی دولت پہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. آپ اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کی حفاظت کرتا ہے. موت تو پھر بھی برحق ہے, آنی ہے وقت پہ, لیکن اللہ تعالیٰ ہر اچھی چیز کی حفاظت کرتا ہے. یہ ملک اگر ہمارا ہے, آپ کا ہے, تو اس کو توڑنے والے, اس کو جو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے جو 27ویں شب کو آپ کو ملا اور ہم کو ملا. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے, بزرگوں نے, جب میں ہم کہتا ہوں تو اس سے کوئی زبان یا کسی چیز کا تعلق نہیں. اس کا مطلب ہے ہم پورے پاکستان, ہر ایک آباء و اجداد نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. تو اس کی حفاظت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے کاموں میں سے ایک ہے. تو آپ گمراہ نہ ہوں, پریشان نہ ہوں. چھوٹی موٹی وارداتیں ہوں گی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ سنبھال لی جائیں گی. لیکن کمال یہ دیکھنے والا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن بھی ایسے ٹائم پہ آئے جب سازشیں بام عروج پہ تھیں. ان لوگوں کی ذلت مقدر ان کا لکھا جا چکا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ DGI نے الطاف حسین کا نام لے کے, MQM کا نام لے کے, اس کے سارے جتنے بھی کالے کام تھے وہ سب لوگوں کو بتائے, دنیا کو بتائے, اور بتایا کہ یہ بھارت کے ساتھ مل کے, رو کے ساتھ مل کے کس طریقے سے ملک میں انارکی پھیلا رہے تھے. اور یہی سلسلہ نون لیگ کا بھی ہے, نواز شریف بھی انہی میں سے ہے. یہ سب ایک ہی ہیں, ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. ان کی حکمرانی ختم ہو رہی ہے, اس لیے یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں, لیکن کب تک ماریں گے؟ کل انشاءاللہ جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں گے, 16 تاریخ تک رزلٹ آ جائے گا, تو آپ دیکھیں گے کہ پھر قانون بھی حرکت میں آئے گا.
میرے حساب سے میری دعا بھی ہے، میں چاہتا بھی ایسا ہوں، لیکن کچھ تجربہ ہوتا ہے، کچھ انسان لوگوں سے سیکھتا ہے، کچھ لوگ سکھاتے ہیں، اور آپ اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے مجھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جی بی میں، گلگت بلتستان میں ایک اچھی خاصی مارجن کے ساتھ پی ٹی آئی جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ لوگ جو وہاں پہ لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کے بجائے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے بجائے نفرتیں پیدا کرتے رہے، جس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر میں نے زندگی میں کسی سے نفرت نہیں کی، میں نے کسی کو بد دعا بھی نہیں دی، میرے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا تو میں نے دل سے معاف بھی کیا، اور اس کے لیے ہمیشہ اچھے کی امید رکھی، تو میرے دوست زیادہ بنے، دشمن کم بنے۔ آج بھی جب میں کسی تکلیف میں ہوتا ہوں تو میرے چاہنے والے، میرے پیارے میرے لیے دعا کرتے ہیں، مجھے دیکھنے بھی آتے ہیں اور مجھے حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ تو جب یہ ملک آپ کا ہے، آپ لوگ اس کے وارث ہو، تو آپ کو ان چھوٹے سے چھوٹے جو کیڑے ہیں مکوڑے، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور خدا رسول کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے دماغ سے افواج پاکستان، ایجنسیوں اور عدلیہ کے خلاف بغض جو ہے اس کو نکال دیں۔ وہ کوئی گرین سگنل نہیں دے رہے، وہ بھی دل رکھتے ہیں، ان کا بھی ایمان ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ان کی کچھ اپنی باؤنڈریز ہیں، اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں تو کہوں گا جی میں تو سیدھا سیدھا جا کے مار دوں گا، لیکن ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اس جگہ بٹھایا، وہ اپنے حساب سے فیصلہ دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے، ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی ایک آدھ گندا ہو، وہ ایک آدھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میجورٹی آلویز ورکس۔ تو ہماری آپ صبح دوپہر شام جب بھی اللہ کو یاد کریں تو اپنی ایجنسیوں کے لیے، فوج کے لیے، عدلیہ کے لیے دعا کریں۔ نہ میں ہدایت مانگتا ہوں، نہ میں کسی کو کہتا ہوں کہ آپ ہدایت مانگیں، ہدایت مانگنے سے نہیں ملتی، خود مانگے گا تو ملے گی۔ آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے ملک، میرے وطن، میری قوم کے لیے جو بہتر ہو تو اپنا فیصلہ سنا، تو اپنا کام کر، باقی ہمیں قبول ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو کل گلگت بلتستان کے الیکشن ہیں، کچھ تھوڑے بہت حادثے بھی ہو سکتے ہیں، بات بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہاں کے لوگوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان شر کو، ان لوگوں کو جو فتنے پھیلا رہے ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچا۔ آمین۔ میں اب اپنے بچوں سے مخاطب ہوں گا۔ کل مجھے ایک دوست نے کہا بھائی کوئی سنتا نہیں ہے، کیوں تم بچوں کو چھیڑتے رہتے ہو؟ میں نے کہا بھائی یار کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اپنے حصے کا دیا جلا رہا ہوں، آج نہیں پھر کبھی صحیح، کبھی شاید کوئی ویڈیو کھول کے دیکھ لے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں، بھروسہ، اعتماد بہت اچھی چیز ہے۔ اعتماد کیجئے، بھروسہ کیجئے، اور بھروسہ دلائیے۔ آپ جب بھروسہ دلائیں گے کسی کو تو آپ کسی پر بھروسہ کریں گے بھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا، ایک یہ چیز بھی دیکھی میں نے کہ کچھ لوگ بھروسے کے لیے ساری زندگی ترستے ہیں، کوئی ان پہ بھروسہ کرے، لیکن ان کی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے ان پہ سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، یا وہ کسی پہ بھروسہ کریں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، بھروسے کے لیے روتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھروسہ کر کے ساری زندگی روتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا میرے بچوں کہ بھروسہ، اعتماد غلط چیز ہے، یہ نہیں ہے۔ بھروسہ بہت اچھی چیز ہے، اعتماد بڑی اچھی چیز ہے، اعتبار بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن وہ اپنے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے سے عشق کرنے سے پہلے، دوسرے سے محبت کرنے سے پہلے انسان پہلے اپنے آپ سے پیار کرے۔ جب انسان اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے، تو پھر دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی دعاؤں میں پیار محبت میں یاد رکھیں۔ میری طرف سے بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں۔ زندگی رہی تو کل پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔